حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، یعنی غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کیا آپ کو معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھائی کا تذکرہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے کسی بات کو ذکر کرنا کہ جب اس کو پتہ چلے تو وہ اس کو ناپسند کرے، فرمایا اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کی بات ذکر کی ہو، اگر وہ مثال کے طور پر برائی کی ہو، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں غیبت ہے، اگر کسی کا عیب بیان کیا اور وہ عیب اس کے اندر نہیں تھا تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے کہ ایک اس کی غیبت کی، دوسرا اس پر بہتان باندھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے بڑا گناہ ہے کہ زنا کرنے والا بتوں کی پوجا کرنے والے کی طرح ہے، تو غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میرے صحابہ، غیبت جو ہے یہ زنا سے بڑا گناہ اس وجہ سے ہے کہ اگر خدا نخواستہ زنا ہو جائے تو اللہ سے آدمی معافی مانگے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کی غیبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کا دروازہ نہیں ہے، جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت کی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات بھی معاف نہیں کرے گی۔ جس طرح دوستو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح ہم نے اتنا ہی اس کو ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ ہماری زیادہ مجالس کے اندر دوسروں کی غیبت کی جاتی ہے، دوسروں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور کئی نمازی لوگ، کئی بہت ساری بڑی عبادات کرنے والے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اور جو آدمی غیبت کرتا ہے نا، اس کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے، اور اس بدبو سے فرشتے بھی اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف فرما تھے، ایک بدبودار ہوا آئی، ہوا چلی، اس میں بدبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لگتا ہے کہ کسی منافق نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ بدبو آ رہی ہے۔ کسی منافق نے کسی مسلمان کی کیا کی ہے؟ غیبت کی ہے۔ تو گویا یہ مسلمان کا عمل نہیں ہے، یہ منافق کا عمل ہے۔ تو جو غیبت کرتا ہے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو کسی آدمی نے کسی اللہ والے سے پوچھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی کسی کی غیبت کرتا تھا اس سے بدبو آتی تھی، اب بدبو کیوں نہیں آتی؟ اب بدبو کیوں نہیں آتی؟
تو وہ اللہ والوں نے جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غیبت ہوتی تھی وہ بہت کم ہوتی تھی، آج غیبت کی اتنی کثرت ہو گئی ہے، آج غیبت کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ یہ جو وہ ناک کی حس جو تھی نا، جس سے آدمی غیبت کی بدبو سونگھ سکتا تھا، وہ حس ہی ختم ہو گئی، وہ حس ہی ختم ہو گئی۔ اور غیبت کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، آدمی کے جو مقبول اعمال ہوتے ہیں، جو مقبول اعمال ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول، اللہ کے ہاں جو قبول اعمال ہوتے ہیں، آدمی جس کی غیبت کرتا ہے وہ اس کے مقبول اعمال اس کے نام اعمال میں چلے جاتے ہیں، اس کے نام اعمال میں چلے جاتے ہیں۔ ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں قیامت کے دن جب آدمی اپنے نیک اعمال دیکھے گا نا تو عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، یہ میرے اعمال میں، میرے نام اعمال میں، میرے ترازو میں کیسے آ گئی؟ تو اللہ جل شان ارشاد فرمائیں گے، فلاں بندے نے تیری غیبت کی تھی، اس کی وجہ سے اس کے مقبول اعمال تمہارے ترازو میں آ گئے، تمہارے ترازو میں آ گئے۔ قرآن مجید نے بھی کسی کی غیبت کرنے سے منع کیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرتے ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، غیبت کسی کی نہ کرو۔ لیکن دوستو عام رواج بن چکا ہے، عام رواج بن چکا ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کے پیچھے پڑ گئے، بس اس کے عیبوں کو بیان شروع کر دیا، بیان کرتے 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 پوری مجلس کے اندر اس کے عیب بیان ہوتے رہتے ہیں، اس کی غیبت ہوتی رہتی ہے، اور سارے مقبول اعمال اس کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں، مقبول اعمال اس کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹا جاتا ہے اور وہ اس کو کھاتے ہیں، اور وہ اس کو کھا رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر کسی کی غیبت کرتے تھے، کسی کی غیبت کرتے تھے۔ تو دوستو اس گناہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں اس کے اور بھی وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اب اس کو پتہ چلتا ہے، اس کا دل اس کے بارے میں میلا ہو جاتا ہے، اور پھر انتقامی جذبات پڑتے ہیں، گھر کے گھر، معاشرے کے معاشرے، خاندان کے خاندان، شہر کے شہر، ان میں آگ لگ جاتی ہے، اور وجہ پیچھے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، پیچھے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، عبادت میں حلاوت نہیں ملتی، جو عبادات میں لذت آتی ہے نا، عبادات میں جو لذت آتی ہے، وہ اولیاء اللہ نے لکھا ہے، عبادات میں لذت تب آتی ہے جب آدمی گناہوں کو چھوڑ دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دھیان نہیں رہتا، یا قرآن کی تلاوت کرنے پہ دل نہیں کرتا، اللہ کا ذکر کرنے پہ دل نہیں کرتا، نیک اعمال کرنے پہ دل نہیں کرتا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو دوستو پیچھے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، پیچھے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو آدمی اعمال کے اندر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی تھی، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا کرنا،
اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے تھے۔ گناہ ان سے ہونا ایسے ہوتا تھا جیسے پہاڑ اٹھانا مشکل ہے، پہاڑ اٹھانا مشکل ہے، ایسے صحابہ کرام سے گناہ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ وہ گناہوں سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے ایمان پہاڑوں سے زیادہ وزنی، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتے تھے، اور ہم گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کا دھیان نہیں نصیب ہوتا، اللہ کا تعلق کیسے حاصل کروں؟ تو انہوں نے فرمایا لب بندو چشم بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برما بخن۔ فارسی کا شعر ہے، تو انہوں نے فرمایا لب بندو چشم بندو گوش بند، اپنے لب بند کر لو، اپنا منہ بند کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے کان بند کر لو۔ انہوں نے فرمایا اگر پھر بھی اللہ کا تعلق نصیب نہ ہو تو فرمایا میرا گریبان پکڑ لینا، میرا گریبان پکڑ لینا۔ لب بند و زبان کو کیسے بند کر لو؟ یہ نہیں کہ ہر وقت بالکل زبان سے بولنا نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے زبان سے کسی کی غیبت نہ کرو، زبان سے جھوٹ نہ بولو، زبان سے کسی کا دل نہ دکھاؤ، زبان کو تلوار نہ بناؤ، کہ بعض لوگوں کی زبان تلوار ہوتی ہے، جب بھی چلتی ہے اگلے بندوں کا دل چیر کے رکھ دیتی۔ تو لب بندو مطلب کہ اپنی زبان کو اللہ کی نافرمانی میں نہ بولو، جس میں اللہ کی نافرمانی ہے وہ بات نہ بولو۔ چشم بندو، اپنی آنکھیں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے دیکھنے کا وہاں آدمی دیکھے، جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں سے رک جائے۔ اور کانوں کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں سننے کی اجازت دی ہے وہ باتیں سنیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے رک جائے۔ فرمایا گر نبینی نور حق برما بخن، پھر بھی تمہیں اللہ کی نورانیت اور اللہ کا تعلق، اللہ کی معیت اگر نصیب نہ ہو تو اللہ والے فرما رہے ہیں میرا آ کر بے شک گریبان پکڑ لے۔ تو ان کی حفاظت زبان کی بھی، آنکھوں کی بھی اور کانوں کی بھی۔ اور جس طرح غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں برابر، دونوں برابر۔ اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس مجلس میں آدمی اٹھ کے چلا جائے، یا اگر کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکتا تو پھر کوئی بات ہو رہی ہے غیبت کی تو اس کو تبدیل کر دے، اس کا دھیان کسی اور طرف لگا دے۔ لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آ رہا تو پھر اس مجلس کو چھوڑ کے چلا جائے، کیونکہ وہ اپنے لیے بہت نقصان کر رہا ہے، اپنے مقبول اعمال کسی کو دے رہا ہے۔ اب غیبت اگر ہو جائے تو پھر آدمی دوسرے سے معافی مانگنے میں بہت شرماتا ہے، بہت شرم کرتا ہے کہ اب میں اس سے معافی کیسے مانگوں، کیونکہ اللہ تو معاف تب کریں گے جب جس کی غیبت کی ہے وہ معاف کرے گا تو اللہ بھی معاف کرے گا۔ تو اس میں آدمی اس سے معافی مانگ لے اور جا کر بے شک یہ کہہ دے کہ میں نے جو آپ کے حقوق دبائے ہیں، میں نے جو آپ کے حقوق دبائے ہیں وہ مجھے معاف کر دے، وہ مجھے معاف کر دے۔ تو دوستو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ ہماری مجالس کے اندر، ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بہت زیادہ جنم لے رہا ہے اور بڑے نیکوکار لوگ اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔